یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے چیپٹر کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ایگزامینیشن حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے سبق سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بحیثیت منصف، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت معلم و مربی تحریر کریں۔ تو اس سے پہلے ہم نے بحیثیت سپہ سالار اور بحیثیت معلم و مربی پڑھ لی ہے۔ اب ہے بحیثیت منصف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصف ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے انصاف کو قائم کیا اور کس حسن اسلوبی سے آپ نے معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے انصاف کیا۔ کلاس فرسٹ ایئر، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا ہے، پیج نمبر 135۔ اگر آپ یہ دیکھیں، آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 135 ہے۔ اب آپ جب پہلے مین ہیڈنگ بنائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منصف، اس کے بعد فرسٹ سب ہیڈنگ آپ کی آ جائے گی امن قائم کرنے کے لیے انصاف، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سب ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی امن قائم کرنے کے لیے انصاف۔ پھر آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے ہی فالو کریں گے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم کی مدینہ منورہ میں جا کر، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ میں بھی آپ نے ہمیشہ امن قائم کرنے کی کوشش کی، انصاف کے پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھا۔ جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے امن اور انصاف کے لیے فیصلے کرنا ہوتے، وہاں ہمیشہ آپ عادل اور منصف رہتے، اور انصاف قائم کرنے کی وجہ بھی آپ کی یہی ہوتی کہ امن قائم رہے سوسائٹی میں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ کرنے لگتے تو آپ کے فیصلے کے کچھ اصول ہوتے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ فریقین کا مطلب ہے کہ یعنی دو لوگ جن کا آپس میں جھگڑا ہے یا جن کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے، تو دونوں فریقین کو، دونوں پارٹیز کو، دونوں گروپس کو اپنا اپنا موقف یعنی اپنی اپنی بات بیان کرنے کا موقع دیتے۔ یعنی اے گروپ ہے اور بی گروپ ہے تو دونوں کو اجازت ہوتی کہ دونوں لوگ یا دو طرح کے گروپ یا جو بھی دو طرح کی پارٹیز ہیں وہ پہلے اپنا موقف بیان کرے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے کہ اس معاملے کو صلح اور مصالحت یعنی آپس میں صلح صفائی سے اگر معاملے کو نپٹانا زیادہ بہتر ہے، تو آپ دونوں فریقین کو یعنی جن کا مسئلہ ہوتا دونوں کو سمجھاتے اور صلح پر ان کو راضی کرتے۔ اور اگر آپ کو لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے صلح صفائی نہیں، یہ اپنی حد کو پہنچ چکا ہے، اس کے لیے حدود اور قصاص یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اور اس کی حق تلفی کا ازالہ ہونا چاہیے، تو وہ مجرم کو شرعی اصولوں کے مطابق سزا دیتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ غصے میں یا اپنی مرضی سے یا کسی کی مرضی سے یا کسی کی انسٹرکشن پر سزا دیتے، بلکہ شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ سزا دیتے۔ تو اس طرح سے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاف کے دو پہلو پڑھے ہیں کہ آپ انصاف کیسے کرتے، کہ سب سے پہلے تو فریقین کو اپنا اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیتے، اور دوسری بات اگر صلح صفائی پر معاملہ ختم ہونے اچھا ہوتا، بہتر ہوتا، تو آپ صلح صفائی پہ معاملہ ختم کرتے، اور اگر حدود و قیاس کی ضرورت ہوتی تو پھر آپ حدود قائم کرتے، لیکن حدود قائم کرتے وقت بھی آپ شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے، شرعی اصولوں کے مطابق کرتے۔ اب بیٹا آپ لوگ نیکسٹ آ جائیے سیرت طیبہ سے انصاف کی مثالیں۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں 2 دی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا 10 مارکس کا کوسچن ہوگا اور 2 ٹاپک ملا کر آپ کے مرج کر کے آئیں گے، تو 5 مارکس کے لیے اتنا کنٹینٹ آپ کا انف ہوگا۔ سیرت طیبہ سے مثال، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے حیات مبارکہ میں ویسے تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن 2 ہم مثالوں کا یہاں پر ذکر کریں گے کہ ایک دفعہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلے گئی، اس کو نقصان پہنچایا۔ پھر آپ نے دونوں فریقین کا موقف سنا، حضرت براء بن عازب کا بھی سنا اور کھیت کے مالک کا بھی سنا۔ دونوں کا موقف سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ دن کے وقت فصلوں اور املاک کی حفاظت مالک کی ذمہ داری ہے، یعنی جس کی کھیت ہے نا، اپنے فصلوں کی اور اپنی کھیت کی حفاظت وہ دن کے وقت کرے گا، لیکن رات کے وقت کون کرے گا؟ حضرت براء بن عازب، یعنی جانوروں کو قابو میں رکھنا ان کے مالکوں کا کام ہے رات کے وقت، یعنی جن کے جانور ہیں وہ اپنے اپنے جانوروں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ان کے لیے نقصان کا معاوضہ بھرنے یا نہ بھرنے کا معاملہ بھی واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری مثال ہم لیتے ہیں قبیلہ بنی مخزوم کی، یہ تو بہت مشہور مثال ہے۔ اچھا اس مثال سے پہلے آپ لوگ ایک اور ہیڈنگ بنائیں گے، قرابت داری ہونے کے باوجود انصاف کا قیام، ٹھیک ہے۔ مدینہ شریف میں قبیلہ بنی مخزوم نام کی ایک خاتون تھی، قبیلہ بنی مخزوم کی ایک فاطمہ بنت قیس نام کی خاتون تھی، اس نے چوری کی۔
جب دلائل پیش کیے گئے تو پتہ چلا کہ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، اور واضح ہو گیا کہ ان کو سزا دی جائے، اور شرعی حدود اور سزاؤں میں سے ایک سزا تھی کہ ہاتھ کاٹا جائے چور کا۔ اور تب اس عورت کی ورثاء نے، یعنی جو قریبی رشتہ دار تھے، ان میں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے درخواست کی کہ نبی علیہ السلام سے سزا معاف کرنے کی سفارش کریں، جس پر نبی علیہ السلام سخت ناراض، اور آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ایک اور جگہ یہ بھی روایت آتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم سے پہلے کی جو قومیں برباد ہوئیں وہ اس وجہ سے تو ہوئیں کہ وہ مظلوم کو سزا دی جاتی اور ظالم کو چھوڑ دیا جاتا، طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک یہ روایت بھی آتی ہے۔ تو یہ دو روایت آپ نے پڑھی، اس سے ہمیں نبی علیہ السلام کے انصاف کی ایک مثال ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی میں کس طرح سے انصاف قائم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جو کوئی بھی گناہ کرتا، غلطی کرتا، تو اگر اس کو سزا دینا ضروری ہوتا تو اس کو سزا دی جاتی، اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ جس میں صلح صفائی سے کام لیا جائے تو آپ صلح صفائی سے بھی کام لیتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا عدل تھا اور آپ کا انصاف تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔